الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کوئی نو مسلم شخص اپنے گھر والوں کے ڈر سے جمعہ چھوڑ سکتا ہے، غسل خانے میں نماز پڑھ سکتا ہے اور رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں نوجوان ہوں اور کچھ عرصہ قبل ہی میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی تک میرے گھر والوں کو کچھ نہیں پتہ، لیکن انہیں میرے بارے میں شک ہو گیا ہے کیونکہ انہیں میرے سامان میں سے قرآن پاک ملا ہے۔ تب سے وہ میرا موبائل پابندی سے چیک کرتے رہتے ہیں، مجھے پرکھنے کے لیے مجھ سے شراب لانے اور خریدنے کا بھی کہتے ہیں۔ میں بادل نخواستہ ان کی بات مان لیتا ہوں کیونکہ نہ ماننے کی صورت میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤں تو پھر کچھ حد تک خود مختار ہو جاؤں گا اور میری نگرانی بھی کچھ حد تک کم ہو جائے گی۔ میرے یہ سوالات ہیں۔ نمبر 1، شراب لانے اور خریدنے کے بارے میں ان کی بات مان سکتا ہوں۔ نمبر 2، جس فریج میں شراب موجود ہو تو اس کا دروازہ کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لیے کھولنا بھی شراب اٹھانے کے ضمن میں آئے گا۔ نمبر 3، مجھے بسا اوقات نماز کی جگہ نہیں ملتی تو میں غسل خانے میں نماز ادا کر لیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ نمبر 4، میں رمضان میں کیا کروں؟ کبھی گھر والے کھانا کھانے کا کہتے ہیں تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کبھی انہیں دکھانے کے لیے کھانے کی پلیٹ اٹھا لیتا ہوں اور پھر کھانا کوڑے دان میں ڈال دیتا ہوں، لیکن کبھی مجھے ایسا کرنے کی بھی گنجائش نہیں ملتی اور میں روزہ توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، تو کیا میرے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا؟ نمبر 5، میں جمعہ اور باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، کیا مجھ پر جمعہ کی نماز ادا کرنا واجب ہے؟ اور کیا مجھے نماز باجماعت کا ثواب ملے گا کیونکہ مجھے باجماعت نماز کا موقع نہیں ملتا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور ہدایت سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ثابت قدمی مانگتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ اور ان تمام افراد کو بھی اسلام کی دولت سے نوازے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دوم، اگر آپ کو اپنے گھر والوں کی جانب سے اسلام کی وجہ سے تکلیف، دباؤ اور آزمائش کا سامنا ہے کہ آپ ایسے واجبات ادا نہیں کر پاتے جن کو ادا کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے، یا ایسے حرام کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں جن سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو یہ آپ کا قابل قبول عذر ہے۔ مذکورہ بالا پیراگراف آپ کے بیان کردہ تمام تر سوالات کا اجمالی جواب ہے، بلکہ یہ اسی جیسے ان سوالات کا بھی جواب ہے جو ان کے علاوہ آپ کو پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دین بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف نہیں بناتا۔ اس دین میں واجب کام معذوری کی وجہ سے بھی کالعدم ہو جاتے ہیں اور مجبوری کی صورت میں حرام کاموں کی گنجائش میں نکل آتی ہے۔ نمبر 1، شراب لانا اور خریدنا حرام ہے، اس لیے آپ ان کاموں سے بچنے کے لیے کوئی عذر تلاش کریں یا کوئی ہیلہ استعمال کرتے ہوئے شراب لانے یا خریدنے کے عمل کو کم کر لیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے اس سے بچنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، شراب والے فریج یا فریزر کا دروازہ کھولنے کو شراب اٹھانا شمار نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ کے دروازہ کھولنے سے شراب ہل جائے۔ یہاں شراب اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ شراب اٹھا کر کسی جگہ رکھنا یا شراب نوشی کے لیے مہیا کرنا، یہ عمل حرام ہے کیونکہ یہ شراب نوشی کی اعانت ہے، اس لیے کہ شراب نوشی کے لیے ہمہ قسم کی اعانت اور مدد حرام ہے۔ نمبر 3، نماز کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا عظیم ترین رکن ہے، کسی بھی وجہ سے نماز کے معاملے میں سستی یا کوتاہی روا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر حسب استطاعت نماز لازمی پڑھنا ہوگی، بلکہ سیلاب اور درندے کے آگے بھاگتے ہوئے اشاروں سے یا چلتے پھرتے نماز ادا کی جائے گی۔ لہٰذا جس شخص کی بھی عقل قائم ہے تو نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی، لیکن اگر وقت پر نماز ادا کرنا مشقت کا باعث ہو تو ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء جمع تقدیم یا تاخیر کے ساتھ جمع کر لیں۔ یہ آسانیاں محض اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ جبکہ غسل خانے میں نماز ادا کرنا منع ہے، چاہے یہ محض غسل خانے کی جگہ ہی کیوں نہ ہو یا صرف قضائے حاجت کی جگہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر دو صورت میں شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں اور یہاں پر سطر کھولا جاتا ہے، جیسے کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 317، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 492 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 745 میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور غسل خانے کے علاوہ ساری کی ساری زمین نماز کی جگہ ہے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح سنن ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حمام میں نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں آپ دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک عیسائی لڑکا گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گیا ہے اور اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو اسے آزمائش میں ڈال دیں گے۔ یہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے اور اسکول میں پڑھتا ہے، اسے نماز ادا کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، اسے خدشہ ہے کہ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کسی اور ملک میں بھیج دیں گے،
या उसे सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। ये लड़का अभी कमज़ोर दिल है, इसलिए साबित कदम रहना मुश्किल होगा, तो क्या ये गुसल खाने में नमाज अदा कर सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया, ज़ाहिर यही है कि अगर नमाज अदा करने के लिए उसे कोई जगह नहीं मिलती तो उस पर कोई हरज नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने घर वालों के सामने नमाज अदा करता है तो घर वालों को मुसलमान होने का पता चल जाएगा, लेकिन अगर जगह न मिले तो उस पर कोई हरज नहीं है। ताहम ऐसा मुमकिन है कि कुछ नमाज़ों के लिए उसे जगह मिल जाए और कुछ नमाज़ों के लिए ना मिले, तो ऐसी सूरत में जब नमाज के लिए जगह मिल जाए तो नमाज लाजमी अदा करे, क्योंकि हम्माम और कब्रिस्तान में नमाज से मना किया गया है। लेकिन अगर जगह न मिले तो नमाज नहीं छोड़नी, हम्माम में नमाज अदा कर ले। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, रोज़े छोड़ना कबीरा गुनाह है, इसलिए आप रोज़े रखने के लिए कोई भी हीला इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने सवाल में भी जिक्र किया है कि आप फजर से कबल रोज़े की नीयत कर लें। फिर अगर आपको अपना रोज़ा छुपाने की कोई गुंजाइश न मिले तो आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, फिर इस रोज़े की क़ज़ा आप देंगे। नंबर 5, मुसलमानों के साथ जुमा अदा करना मुअक्कद तरीन वाजिब है। बिला उज़र जुमा छोड़ने वाला शख्स शदीद वईद के निशाने पर है, जैसे कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 865 में जनाब अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, लोग जुमा तर्क करने से बाज आ जाएं या फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर सबत कर देगा और फिर वो गाफिलीन में से हो जाएंगे। इसी तरह अबू दाऊद हदीस नंबर 1052, सुनन नसाई हदीस नंबर 1369, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 500, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1125 में है कि जनाब अबू जाद ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती करते हुए 3 जुमे छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही अबू दाऊद में सही कहा है। आप जुमा के लिए जाते हुए लेक्चर या दोस्त से मुलाकात या ख़रीदारी या सैर व तफरीह का नाम लेकर सुबह घर से आया करें और जुमा की नमाज अदा कर लिया करें और फ़िलहाल खुतबा चाहे ना सुने। अगर ऐसा करना भी मुमकिन ना हो तो ये आपका काबिल एतबार उज़र है, आप पर इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा, ताहम ज़ोहर की 4 रकात अदा करें। नंबर 6, और जहाँ तक बात अजर की है तो जो अमल भी आप किसी उज़र की वजह से तर्क करें लेकिन आपकी दिली चाहत हो कि आप वो अमल बजा लाएं तो इंशाअल्लाह आपको उस पर सवाब मिलेगा, क्योंकि सही बुखारी हदीस नंबर 4423 में जनाब अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त ग़ज़वा तबूक से वापस आए और मदीना के करीब हुए तो फरमाया, यकीनन मदीना में कुछ लोग हैं जो हर जगह चलने और हर वादी अबूर करने में तुम्हारे साथ थे, यानी अजर में शरीक थे। इस पर सहाबा इकराम ने कहा, मदीना में रहते हुए भी? तो आपने फरमाया, जी मदीना में रहते हुए भी, क्योंकि उन्हें उज़र ने रोक लिया था। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में ये भी है कि जब अमल करने से किसी उज़र ने रोक लिया हो तो इंसान महज अपनी नीयत की बिना पर अमल करने वाले के बराबर अजर पा लेता है। आखिर में हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि हमें आपके सवाल से बहुत खुशी हुई और ये जानकर भी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आप पर करम फरमाया। आपके राब्ते और सवाल का जवाब देते हुए भी हमें मसरत मिली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको साबित कदम बनाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी रहनुमाई फरमाए। वल्लाहु ताला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 367640। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।